بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ کلام بال جبریل سے لی گئی غزل پڑھنی ہے۔ جی طالبات، شروع کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر۔ غزل کا پہلا شعر ہے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جی، بال جبریل سے لی گئی یہ غزل اور اس کا یہ پہلا شعر، جس میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ کائنات کے ظاہری مظاہر سے آگے کی بات، یعنی آگے کی اور دنیا بھی ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر کائنات کے ظاہری مظاہر سے آگے کی بات کر رہا ہے۔ اس شعر میں ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ستاروں سے آگے بھی بہت سی دنیایں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ستاروں کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ کسی اور چیز کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ دراصل شاعر نے ستاروں کی اس خصوصیت کا ذکر کیا ہے کہ ستارے اس فضا میں جتنی بلندی پر واقع ہیں، ان کے اوپر بھی بہت سی دنیایں آباد ہیں۔ ان ستاروں سے آگے کی دنیا تک پہنچنا شرط ہے۔ ہر نئی دنیا ہماری لگن، ہمارے شوق اور ہمارے جذبے کا امتحان لیتی ہے۔ ہر نیا ستارہ جو سائنسدان دریافت کرتے ہیں، کسی اور نئے تارے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ اس بات کو مولانا الطاف حسین حالی نے اس طرح بیان کیا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ جس طرح ستاروں سے آگے اور دنیاؤں کی نشاندہی کی گئی ہے، اسی طرح عشق میں آزمائشوں کا یہ سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور آزمائش کی یہ منزلیں بھی اختتام پذیر نہیں ہوتی۔ جی طالبات، بال جبریل سے لی گئی غزل کا یہ پہلا شعر تھا: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں دوسرا شعر: تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ اس دوسرے شعر کا مضمون بھی پہلے شعر سے کافی ملتا جلتا نظر آتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بظاہر جو فضائیں زندگی سے خالی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ان فضاؤں میں ہزاروں قافلے رواں دواں نظر آتے ہیں اور پوری فضا زندگی سے لبریز نظر آتی ہے۔ پہلا اور دوسرا شعر دونوں ہی کافی ملتے جلتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں تیسرا شعر: قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ تھوڑی سی چیز پر اکتفا کرنے یعنی راضی ہو جانے کو قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کیسے کہتے ہیں؟ یعنی تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جانے کو قناعت کہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ لفظ اور جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے، جیسے تو ہی ناداں چند کلیوں پر اکتفا کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر اکتفا کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظام فکر میں قناعت کر جانا یہ ایک ناپسندیدہ صفت ہے۔ اس شعر میں عالم رنگ و بو مادی یعنی ظاہری دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے، جسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم مکالمہ مابین خدا و انسان میں جبریل ابلیس سے پوچھتے ہیں:
ہمدم درینا کیسا ہے جہان رنگ و بو، یعنی جس ظاہری یا مادی دنیا میں تم اتنے آگے چلے گئے ہو، اتنے گم ہو گئے ہو، وہ کیسی ہے؟ اس شعر میں اقبال اپنی اس بنیادی فکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صرف اس ظاہری یا مادی دنیا پر قناعت نہیں کر لینا چاہیے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی دنیائیں آباد ہیں۔ ان دنیاؤں میں اور چمن اور آشیاں آباد ہیں۔ ہم ذرا ہمت کر کے تو دیکھیں، اپنی نظر کو کشادہ اور اپنے حوصلے کو ذرا بلند کر کے تو دیکھیں، اپنی طلب کے دائرے کو بڑھا کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا کچھ عنایت کر سکتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو جواب شکوہ میں اقبال نے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ادا کروائی ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ تھا تیسرا شعر۔ اب ہم اس غزل کا چوتھا شعر پڑھتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اس شعر کے ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ اگر ایک گھر، ایک وطن یا ایک گھونسلہ یا مسکن ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا، یعنی چھن گیا ہے، تو اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نالہ و فریاد کی اور بھی بہت سی جگہیں ابھی باقی ہیں۔ لیکن شاعر نے آہ و فغاں سے یہاں جو مراد لیا ہے وہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہماری ہمت اور ہمارے حوصلے کی بلندی کے ابھی بہت سے مواقع آنے باقی ہیں۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، اور ہماری ہمت اور ہمارے حوصلے کے لیے کھلی پڑی ہے۔ ہم جس ملک میں جائیں اسے اپنا وطن بنا سکتے ہیں، اسے اپنا ملک بنا سکتے ہیں، اس لیے موجودہ حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں پانچواں شعر۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ایک ضرب المثل کی طرح مشہور ہے۔ شاہین ایک بلند پرواز پرندہ ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرد مومن کا استعارہ بنا کر پیش کیا۔ علامہ اقبال خود لکھتے ہیں کہ شاہین میں 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی ہے کہ وہ بلند پرواز ہے، دوسری صفت اس میں یہ ہے کہ یہ آشیانہ نہیں بناتا، اور تیسری صفت اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ کسی اور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ اس شعر میں انہوں نے شاہین کی بلند پروازی کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہاری منزل بلند پروازی ہے، تمہیں صرف اس مادی یعنی ظاہری دنیا کے معاملات و مسائل سے سروکار نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ذہنی اور فکری بلندی اور کشادگی سے کام لینا چاہیے۔ آسماں یہاں بلندی کا استعارہ ہے، یعنی اگر تم بلند جذبے کے حامل ہو، تمہارا مقصد عظیم ہے، تو بے شمار بلندیاں، دینی اور دنیاوی کامیابیاں تمہارے انتظار میں ہوں گی۔ ایک اور شعر میں شاہین کی ایک اور صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جی طالبہ، یہ تھا پانچواں شعر۔ اب ہم پڑھتے ہیں چھٹا شعر۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پیسو نہیں بلکہ ایکٹیو یعنی فعال ہے، متحرک ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رات اور دن کی مصروفیت میں گزرنے والی زندگی کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، تجارت، سیاست، دنیاوی تعلقات وغیرہ سے بلند ہونے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح زندگی کے
انہیں چھوٹی چھوٹی مصروفیات میں الجھی رہے، بلکہ امت مسلمہ ان مصروفیات سے مبرہ ہو کر دنیا کی رہنمائی کرے۔ اس نے ایک نئی دنیا آباد کرنی ہے۔ اس کے لیے امت مسلمہ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کی دنیا ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ مسلمان کی منزل صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں، بلکہ ساری دنیا میں توحید کا پیغام پہنچاتے ہوئے آخرت کی تیاری ہے۔ اگر اسی دن اور رات میں الجھے رہے تو نئی دنیاؤں اور نئے جہانوں کو کون تسخیر کرے گا؟ اس لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسی روز و شب یعنی دن اور رات کے معاملات میں ہی الجھ کر نہ رہ جا، اور اپنی ساری زندگی اسی میں ہی نہ بسر کر، بلکہ اس سے ہٹ کر اور بھی بہت سارے جہان ہیں، ان کو بھی تسخیر کرنا ہے، اور پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ جی طالبات، اب ہم پڑھتے ہیں 7واں شعر، جو کہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ دن گئے، یعنی وہ دور ختم ہوا جب یہ دنیا اہل ذوق سے خالی ہو گئی تھی اور میری حکمت بھری باتیں سننے پر کوئی راضی نہ تھا۔ لیکن اب تو صورتحال مختلف ہے۔ دراصل یہاں شاعر اپنی فکر یعنی اپنی سوچ کے عام ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کبھی وہ دور تھا کہ جب لوگ میری حکمت سے بھری شاعری کو پڑھنے کے لیے رضامند نہ تھے، لیکن میری شاعری میں میرا جذبہ، میری لگن اور بامقصد شاعری کی وجہ سے اب یہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے لگی ہے۔ اور اب وہ دور چلا گیا ہے کہ جب میں انجمن میں تنہا ہوتا تھا، یعنی میری سوچ صرف میری ہی تھی اور باقی اس سے واقف نہ تھے، لیکن اب تو میری سوچ اور میری شاعری باقی یعنی دوسرے لوگوں کے دلوں پر بھی راج کرنے لگی ہے اور ان کے دلوں میں بھی اثر پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ جی طالبات، بال جبریل سے لی گئی یہ نظم ختم ہوئی، جو کہ 7 اشعار پر مشتمل تھی، اور جس کا پہلا مصرع تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔